آج کا باب کیا ہے؟ ایک آیت کو مؤلف نے باب بنایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ اوروں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں اور وہ ان سے اسی طرح سے محبت کرتے ہیں جس طرح سے کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ گویا کہ یہ عمل کس قدر شنیع ہے، برا ہے۔ انسان اوروں سے محبت ایسی ہی کرے جیسے اللہ سے کرے، اللہ کا شریک بنائے، گویا کہ وہ شرک میں ملوث ہے۔ اللہ سے محبت کیا ہے؟ مطلوب ہے، اور اللہ سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے انسان خیر کی امید رکھے اور اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کے جو اوامر ہیں اس کو بجا لائے اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان تمام چیزوں سے رک جائے۔ اور اگر کوئی شخص اوروں سے بھی اسی طرح سے محبت کرتا ہے جس طرح سے اللہ سے محبت کرتا ہے، یعنی اس کو بھی نفع و نقصان کا مالک سمجھتا ہے، اس سے بھی اس کے اندر وہی خوف ہے کہ یہ ہماری کیا نہ کہیں بگڑی نہ بنا دے، کہیں کیا کہتے ہیں ہمیں کوئی ضرر نہ پہنچا دے، اور پھر یہ تصور رکھتا ہے کہ ہماری بگڑی بنانے والے ہماری ضرورتوں کے کام آنے والے ہیں۔ گویا کہ اللہ کی جس طرح سے محبت ہے اسی طرح سے ان سے بھی محبت ہے، ان معبودان باطلہ سے بھی ہے۔ اور کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ یحبون کحب اللہ، کہ ایسے ان سے محبت کرتے جیسے مومنین اللہ سے محبت کرتے، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ بعد کا جو لفظ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو مومنین ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے انتہائی سخت بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ المہم دوستو، جو محبت اللہ تبارک تعالیٰ سے مطلوب ہے اور اللہ سے محبت، اور یعنی کہ اللہ کے خاطر محبت کی جائے، یہ بھی مطلوب ہے، لیکن یہ کہ ایسی محبت جو اللہ کے ساتھ ہو یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے خاطر محبت انبیاء سے، صالحین لوگوں سے، نیکوکار لوگوں سے اچھا عمل ہے، لیکن یہ کہ الحب مع اللہ کے ساتھ محبت ہو، کہ اللہ کا شریک سمجھ لیا جائے، اللہ کے قائم مقام قرار دے دیا جائے، اللہ کا ند مان لیا جائے، اللہ کا شبیہ قرار دے دیا جائے، تو یہ ایسا عمل ہے جو انسان کو شرک اکبر میں لے جا کر کے پہنچا دیتا ہے۔ گویا کہ مؤلف یہاں یہ باب باندھنا چاہتے ہیں کہ کچھ ایسے اعمال قلبیہ ہیں، دلی اعمال ہیں جو اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ محبت ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ہونی چاہیے، اس کے بعد اس کے رسول سے ہونی چاہیے، اور باقی لوگوں کی محبت اس کے بعد۔ اور اگر انسان کسی سے محبت کرتا ہے اللہ کے خاطر تو مطلوب ہے، جیسا کہ اس سلسلے میں دلیل بہرحال اس باب میں آنے والی۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ کہ آپ کہہ دیں کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبہ قبیلے کے لوگ، تمہارے خاندان کے لوگ اسی طرح سے، اور ایسی تجارتیں جس میں تم گھاٹے کا خوف کھاتے ہو، اور وہ مال جس کو تم نے جمع کر رکھا ہے، اور وہ محل جس میں تم رہتے ہو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تمہارے نزدیک محبوب ہیں، فتربصوا، انتظار کو حتی یاتی اللہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے، گویا کہ یہاں تک قیامت قائم ہو جائے، اور اس کے بعد پھر دیکھو کہ تمہارے ان عملوں کا کیا نتیجہ تمہارے سامنے والا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ
فاسق قوم سے محبت کرنے والا یا ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اور اب دیکھیں اس سلسلے میں تو گویا کہ یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو اللہ سے اور ان تمام محبت جو ہونی چاہیے ان تمام سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر یہ تمام چیزیں یعنی کیا کہتے ہیں انسان کی بیوی بچے مال اولاد اور والدین اور قبیلے اور دوست احباب اور اسی طرح سے مال اور گھر اور جائیداد تمام چیزیں تجارتیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو جائیں تو انتہائی انسان گویا کہ ہولناکی میں انتہائی بڑی برائی میں واقع ہے، انسان کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعین۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیا فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک صحیح معنوں میں مکمل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے بچوں سے اس کے والدین سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تمام لوگوں سے زیادہ ہونی چاہیے اور اللہ کے نبی سے بھی زیادہ بڑھ کر کے محبت انسان کے ہاں اللہ کی۔ اور اگر اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے تو گویا کہ اللہ کے نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی باتوں کو مانے گا، آپ کی پیروی کرے گا۔ اور آپ کی دیکھیں کسی عربی شاعر نے کیا کہا تعصر الہ وانت تظہر حبہ ھذا محال والقیاس بدیع، کہ کیا کہتے ہیں تم رب کی نافرمانی کرتے ہو اور اس سے محبت کا دم بھرتے ہو، یہ تو ناممکن ہے۔ اور کیا کہتے ہیں عقل اس بات کو نہیں مانتی۔ لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب، اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم کیا نام ہے اس کی اطاعت کرتے، اس لیے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی باتیں مانتا ہے، اس کی فرمانبرداری کرتا ہے، یہ شاعر کا کہنا ہے۔ دوستو آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار کون آئے، پھر یہاں اس درس میں حدیث نہیں ہے لیکن یہاں مناسبت سے حدیث کو ذکر کرنا مطلوب ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت سے شرشار بھرے ہوئے کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کیا کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے ساری چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، مال اولاد اور کیا کہتے ہیں بیوی بچے دنیا کی تمام سوائے اپنی نفس، ہاں اپنے آپ کو آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ہے عمر حتی اکون احب الیک حتی من نفسک، نہیں تمہارا ایمان ابھی بھی مکمل نہیں ہو یہاں تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے جان سے بھی زیادہ محبوب ہوں۔ انہوں نے کیا کہا، نہیں سنی کہا نہیں، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ میرے نزدیک مجھ سے بھی زیادہ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ جی صحابہ کرام ہمارے اور آپ کے یہاں اگر کسی سے پوری زبانی دعویٰ تو ہر کسی کے یہاں ہے، ہم وہ آپ ہر کوئی یہی کہے گا نا کہ ہم اللہ سے اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن اگر کہیں غبن کا معاملہ آ جائے، کہیں کیا کہتے ہیں مال کے لینے دینے کا معاملہ آ جائے، کہیں کی باتیں کرنے کا معاملہ آ جائے، جس میں انسان سستی کر رہا وہ نہیں کرے گا، کہنے والی بات ہے نا۔ صحابہ کرام جب یہ کہتے تو اس پر عمل پیرا تھے اور یقیناً وہ اس اللہ اور اس کے رسول سے جس طرح سے محبت کرنی چاہیے اس طرح سے کرتے تھے، اور اس کا عملی جامع انہوں نے کیا کہتے ہیں دین کی خاطر اپنی قربانیاں دی جان کی۔ اور یہی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غزوہ احد میں کفار و مشرکین پل پڑے اور آپ کے جان کے لیوا جان لینے کے قریب پہنچ گئے، صحابہ کرام نے اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنا لیا، یعنی کہ اگر کوئی تیر آتی ہے تو آپ کو نہ لگے مجھے لگے، کوئی ایسا شخص ہے کسی کے لیے ایسا کر سکتا ہے؟ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ روئے زمین پر انبیاء کے بعد سب سے بہترین کیا جو پیدا ہوا، سب سے محبوب اور اچھے لوگ صحابہ کرام، جنہوں نے دین پر بھی عمل کیا، اللہ کی اس سچی محبت کی، اس پر عمل پیرا رہے، اور اسی لیے کیا کہتے ہیں ان کو اللہ نے عزتوں سے نوازا۔ المہم تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت مطلوب ہے۔ اگر یہ محبت اللہ کے ساتھ ایسی ہے جو کیا نام ہے غیروں کے ساتھ ہے تو کہیں کیا کہتے ہیں شرک تک لے جاتا ہے، کہ کس کی بات کی محبت لے جاتی ہے۔ اور بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، تین ایسے
لوگ ہیں جن کے اندر اگر یہ خوبی ہے تو گویا کہ انہیں ایمان کی مٹھاس چاشنی انہیں ایمان کی مل گئی. وہ کون کون ہیں؟ یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ایک ایسا شخص جس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول اس کے یہاں دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب. پہلی کو اللہ اس کو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. دوسرے کو ان یحب المرء لا یحبہ الا اللہ، کسی سے محبت کرتا ہے یہ محبت للہ فی اللہ، کسی دنیا مقصد کی خاطر نہیں. ہم کسی سے محبت کریں، مان لیجئے کوئی کا نام ہے شیخ سدیس سے محبت کرے، کوئی کیا کہتے ہیں شیخ صالح خدا سے محبت کرتا ہے اس لیے کہ وہ عالم دین ہے، دین پر عمل پیرا ہے، نیک آدمی، کہ یہ محبت تو ان سے کوئی دنیاوی مقصد تو نہیں ہے. لیکن ایک سخت اٹھنے بیٹھنے والا ہم سے گھر محبت کرتا ہم کن لے وجل اللہ، اس لیے کیا کہتے ہیں وہ اسے دین کی کاموں پر آمادہ کرتا ہے، وہ آتا ہے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی دنیا مفاد جڑی ہوئی ہے اس کی. اب اگر دنیا مفاد جڑی ہوئی تو پھر سمجھ لیجیے کہ محبت کارآمد نہیں ہے، یا کیا کہتے ہیں دنیا میں ہوتا ہے کچھ کام کرے لیکن آخرت کے نفع آخرت میں نفع بخش نہیں ہے. ورنہ آپ جان لیں کہ ایسے لوگ تو للہ فی اللہ محبت کرتے ہیں، کافی بڑا عظیم عمل ہے اور ساتھ ساتھ اس کا بڑا بدلہ بھی ہے. انہیں بدلوں میں سے ایک بدلہ کیا ہے؟ رجلان تحابان فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ. اس 7 قسم کے ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں رکھے گا، جس دن اس کے سائے کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہ ہو. اسی میں سے 2 ایسے لوگ ہیں تحابان فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، 2 لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں، ان کا ملنا بھی اللہ کی خاطر ہے، ان کا جدا ہونا بھی اللہ کی خاطر. ملے کسی کیا کہتے ہیں دینی میٹنگ کی خاطر، کیا کہتے ہیں پھر جدا ہوئے کیا کہتے ہیں کہ ہم اس طرف دعوت کے کام میں جا رہے ہیں، آپ اس طرف جا رہے ہیں، کوئی وجوہات ہوتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں یہاں کچھ لوگوں کا تعاون کر رہے ہیں، آپ وہاں کچھ لوگوں کا تعاون کریں، ہم یہاں کیا کہتے ہیں لوگوں کی رہنمائی کریں، آپ وہاں رہنمائی کریں. یعنی ان کا ملنا یعنی کہ ہم کیا کہتے ہیں نیکی کا کام کے لیے اکٹھا ہوئے، جدا بھی ہوئے تو کیا کہتے ہیں راحت کے لیے کہ تاکہ ہم کیا کہتے ہیں مزید ہمیں تقویت پہنچ سکے نیکی کے کام کے لیے. تو ان کا ملنا اور جلنا کس لیے ہے؟ للہ فی اللہ. تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے سائے تلے جگہ دینے والا ہے. تو المہم دوستو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبَّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کسی سے محبت کرے لیکن یہ محبت للہ فی اللہ، کسی دنیوی غرض. وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بعد اذ انقذه اللہ منه كما يكره ان يقذف في النار، یعنی کفر میں جانے کو ناپسند کرتا ہوں جبکہ اللہ عز و جل نے اسے کفر سے بچا لیا. یعنی اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، کلمہ گو ہو گیا، مسلمان ہو گیا، اب وہ کفر کو ایسے ہی ناپسند کرتا ہے جیسے آگ میں جلنے کو ناپسند کرتا ہے. اگر ایسا کوئی شخص گویا کہ اس نے بھی ایمان کی چاشنی کو پا لیا، ایمان کی مٹھاس کو پا لیا کہ کیا نام ہے اس کے یہاں کفر اور اہل کفر سے کوئی محبت. آج کچھ لوگ کیا کہتے ہیں مطلب اخوت اور بھائی چارگی اور یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ مطلب ہم سب ایک ملک کے لوگ ہیں، کہیں کبھی ایسی چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں جو اعوذ باللہ انتہائی غلط ہے. ہم تمہاری ہولی میں شریک ہوں گے تو ہمارے کیا کہتے ہیں عیدوں میں شریک ہو، ہولی منا رہا ہے کوئی کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں دیوالی منا رہے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں تمہاری عبادت خانوں میں جاتے ہم کوئی کیا کہتے ہیں مندر میں جا رہا ہے، وہ کیا کہتے ہیں مسجد میں آ رہا ہے. اس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے. ایسے کرنے والے مسلمان نہیں رہ جاتے. اسلام کی حدود اور دائرے ہیں. کسی سے شر سے کسی کے شر سے بچنے کے لیے کچھ چیزیں ایسی آدمی بظاہر رکھتا ہے کہ لیکن دلی طور پر ان تمام چیزوں کا اظہار نہیں ہونا چاہیے. اور نہ مطلب یہ کہ جہاں بچ سکے تہاں سے دور بھی رہے انسان. تو بہر کیا کرتے ہیں باقی باتیں جو اس حدیث میں اس باب میں رہ گئی ہیں مختصر رہ گیا ہے، اس کا تکملہ انشاءاللہ اگلے درس میں کریں گے. وقت زیادہ ہو رہا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر قائم و دائم رکھے، سب کے خواہشوں کی تکمیل فرمائے، ہماری ضرورتوں کو پوری فرمائے، جو مجھے ضرورت مند ہے کی ضرورتوں کو پوری فرمائے، جو قرض کے ادائیگی کو سائل فراہم فرما دے. اے بار الہ مجھے پھر زندہ رکھ اسلام پر ہمارے والدین عزیز اقارب دوست احباب جو دنیا سے پوچھے ان کے گروہ سے جو خطاؤں کو درجوں کو فرما. اے بار الہ تو غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے بار الہ ان کی زخمیوں کو شفا عطا فرما.
جو انتقال کر گئے ان کی شہادتوں کو قبول فرما، اور ہمیں کیا نام ہے کہ ہمیں دعائیں کرنے اور کیا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔